2013 का मैं ANP का सूबाई सदर था और इंतखाबात की पूरी सूबे की निगरानी मेरे ज़िम्मे थी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई टेररिज्म नहीं था। यानी ये जो सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनका एक तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका था। जो यानी मैंने सुना है, यानी मोबाइल से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि तालिबान कोई ख़तरा नहीं है। तालिबान हमने बनाए हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी गुड हो जाते हैं बैड वो, लेकिन वो कहते हैं असल जो है ये पश्तून और बलोच नेशनलिस्ट हैं, इनको यानी हमने काबू करने, इनको हटाना है। तो वहाँ पे ये टेररिज्म का सारा सिलसिला एक तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की नई शक्ल है। और आप देखेंगे इस दफ़ा भी, अब देखें ना मोहसिन दावर पे हमला हुआ, इसी तरह से अब क्यों उस पर हमला हुआ, लेकिन इसलिए कि वो एक और नजरिए से बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, नेशनल राइट्स की बात करता है, पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। बलूचिस्तान में तो देखे ना, बलूचिस्तान जो मरकज था जमहूरी सियासत का, नेशनल अवामी पार्टी 1970 के इंतखाबात वहाँ जीती, वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी आई, गौस बख्श बजिंजो, अताउल्लाह मैंगल, खैर बख्श मारी, ये बड़े नाम थे पाकिस्तान में जमहूरी तरक्की पसंद तहरीक के। उसको बाप उन्होंने बिठा दिया वहाँ। बाप क्या है, वो उर्दू में शेर है उसका, सूफी शायर का, वो कहते हैं मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। ये जो वो है बाप है, एक तरह से मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है बेसिकली। तो बलूचिस्तान को लिए बनाए सेनेट जो है, सेनेट है बेसिकली, इस आइन में उसको 18वीं तरमीम में उसका नाम उसके नाम के साथ बढ़ाया गया है हाउस ऑफ फेडरेशन। हाउस ऑफ फेडरेशन यानी पाकिस्तान की वफाक की इत्तेहाद की अलामत है। उसको क्या बना दिया गया है, हाउस ऑफ कंस्पिरेसीज। और देखें ना उसके चेयरमैन का इलेक्शन कैसे हुआ। और मैं ये बहुत इख्तिसार के साथ मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरपर्सन था सेनेट में 2009 से 2015 तक, तो ये डिसअपीयरेंस की खबरें बहुत आई, हमारे पास शिकायतें लोग ले आए, हमने उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और हम इस नतीजे पहुँचे कि इसमें डिसअपीयरेंस में मेजर हाथ जो है वो ISI का है। और हमने ये फैसला किया, कमेटी ने फैसला किया कि हम उसके बारे में कानून बनाना चाहते हैं। हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को खत लिखा और एक आउटलाइन उस कानून का हमने भेजा कि ये कानून हम पेश करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको जवाब देंगे। ये जनरल आसिफ यासीन मलिक उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो आए कमेटी में, लेकिन फिर वो चुप हो गए, ऐसा उन्होंने जवाब देना बंद किया। तो फिर हमने उसको सेनेट से मंजूर कराया, प्लेनरी सेशन से। अच्छा, उनका ये ख्याल था कि ये पागल रिटायर हो जाएंगे तो बस ख़त्म हो जाएगी बात, लेकिन उसके बाद बाबर साहब ने, फतहुल्लाह बाबर और रज़ा रबारी ने दोबारा उसको पेश किया। जब वो दूसरी बार जब आया तो फिर एजेंसी ने फैसला किया कि अब सेनेट को हमने कंट्रोल करना है। तो उसके लिए संजरानी फार्मूला, ये बलूचिस्तान में नून लीग की पार्टी को ख़त्म करके वहाँ से आज़ाद मेंबरान के ग्रुप लाया गया और उसके ज़रिए चेयरमैन, और 6 साल से चेयरमैन को इसलिए बिठाया कि उसमें एजेंडे में ये वाला हिस्सा SI के कानून ये ना आए कभी फिर। तो अब देखिए ना, सेनेट में फिल्टर लगाए गए हैं। फतहुल्लाह बाबर को अपनी पार्टी ने टिकट दिया, उसके और सेनेटर हो गए, पख्तूनख्वा से वो नहीं हो सके इसलिए कि फिल्टर में वो नहीं जा सकते। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ये हम बातें अनसर्टेनिटी की बातें कर रहे हैं, वरना इलेक्शन फेयर होने चाहिए और मुझे लग नहीं रहा कि ये फेयर इलेक्शन होंगे। ये अदालत का फैसला आया है, लेकिन मैं कोट करना चाहता हूँ, इस पर बात खत्म करना चाहता हूँ कि अब अमरीकी वो जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थे मार्शल, उसने कहा था कि हम सियासी फैसले करते हैं, उसको कानूनी ड्रेसिंग या लिबादा पहनाते हैं, लेकिन होती ये सियासी फैसले हैं। तो ये रात का फैसला भी बेसिकली सियासी फैसला है, उसको सिर्फ कानूनी शक्ल दी गई। आप दो चीजें, एक आपने बात की कि ये जो अब नई इंजीनियरिंग की शक्ल है इधर KP और बलूचिस्तान में, पर क्या ये भी दुरुस्त नहीं है कि वहाँ मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उनके भी, तो वो भी उनको भी इसी चीज का हिस्सा है। फजल रहमान साहब पे की पार्टी पे एक जगह हमला हो रहा है, बाजौड़ में, और बाजौड़ में इसलिए हो रहा है कि कुनर में दाइश का मरकज है। दाइश मौलाना फजल रहमान पे इसलिए हमले करती है कि वो कहते हैं कि वो तालिबान के हामी या इत्तेहादी हैं, वो दाइश जो है वो तालिबान के खिलाफ है, लेकिन उनके ऊपर ऐसे आम हमले नहीं हो रहे हर जगह। बाजौड़ में जहाँ कुनर से बॉर्डर मिलता है, जहाँ से वो आते हैं दाइश वाले लोग, तो बेसिकली उन पर हमले की वजह ये है। ठीक, और आपका ख्याल है कि इस वक्त जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है वो किसी को दस्तयाब नहीं है?
जी नहीं, बिल्कुल दस्याब इसलिए नहीं है कि अभी तो देखें ना, पार्टियां भी बदकिस्मती से पार्टियां भी अवाम से वोट मांगने के बजाय GHQ से वोट मांग रही है ना। देखिए ना, लेवल प्लेइंग फील्ड जितना कोई GHQ का लाडला है उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, जितना उससे दूर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी बात वो ये है कि जो इसमें अदरवाइज ब्लीक सिचुएशन में जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, वो मैं पाकिस्तान के अवाम को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि जो जर्नलों के करीब जाता है वो वोट से दूर चला जाता है। जी मीर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, किस जानवर का नाम है और किसकी वो इस वक्त किसके पास है, वो जानवर किसके पास है? वो तो कल रात को पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब कोई नहीं है। देखें, अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराया, ठीक है, तो उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप ठीक है लालटेन के निशान पे लड़ना चाहते हैं आप लड़ें और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और जाएं। वो केस बिल्कुल फर्क है अगर आपने पढ़ा है तो, जो भी है, लेकिन नटशेल ये है कि उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया और उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और इलेक्शन सिंबल मिल गया लालटेन, ठीक है जी, चले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुखासमत जस्टिस काजी फाइजा के साथ ढकी छुपी नहीं है। पहली बात तो यह है कि काजी फाइजा साहब को यह केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ जो कि गलत हुआ था और मैंने तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। लिहाजा उनको चाहिए था कि अगर उनका एक मुखासमत है एक पार्टी के साथ तो वो ना सुनते, लेकिन उन्होंने सुना और सुन के जो उन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है। जो ANP के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई वो तरीके इंसाफ को नहीं दी गई। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी के पास है, जो आप सबको पता है। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं इस शहर में उस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है और वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड, आप देख लें। और वही जो है जब पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन सिंबल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की और ANP ने मुखालफत नहीं की, JUI ने भी मुखालफत नहीं की। अगर मुखालफत की तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फाइजा साहब वो एक ही वेव लेंथ पे हैं, एक ही पेज पे हैं, इसलिए उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो आप बात कर रहे हैं कि उस पे पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है। जंगी पंजाब में सारी जो है वो नून लीग और इसकी है, PTI की है। और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मैंने तो उसमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि क्या ये दो चीजें ओवरटर्न करके जो अब 10 साल का जो आपका वो चल रहा है, जो उनकी फील्ड जो वो की गई थी अनइवन, आपका ख्याल है 2-3 ये वर्डिक्ट्स ओवरटर्न करके खोल के वो सारी फील्ड दोबारा से लेवल की जा सकती है? देखिए, बात यह है कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से शेर का निशान छीना तो हमने कहा ये गलत हो रहा है, ठीक है। जब इमरान खान ने काजी फाइजा पे रेफरेंस दायर किया हमने कहा गलत हो रहा है। तो अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो काजी फाइजा ने कल रात को किया है तो क्योंकि मैंने माजी में उसकी हमायत किया तो मैं कह लूंगा नहीं, मैं कह लूंगा कि नहीं उन्होंने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं पहले भी उसकी हमायत करता रहा हूं। बिल्कुल गलत किया है और उनको ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए था। नहीं मैं आमिर से मेरा सवाल, मैंने फैसले की नहीं बात की, उस पर तो एक ओपिनियन है ना। कुछ लोग सुबह से कह रहे थे, 2 दिन से जो लाइव प्रोसीडिंग हो रही थी उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि देखेंगे इनकी टीम देखेंगे। फैसल वाडा ने फाइजा के फैसले का ऐलान 1 महीना पहले कर दिया। तो देखिए कितना खैर अभी बहुत अभी जो क्योंकि सियासी पार्टियां जो आई हुई थी इससे पहले जो सेशन था तो वो अच्छी तरह वो अपना वो दिफा कर रही थी। हम तो एक कमेंट ही कर सकते हैं ना, वो असल में तो वो उन्होंने दिफा करना होता। निगरान साहब, मुझे ये बताएं कि ये इधर ये सारी है, आप सिर्फ अब किस चीज की निगरानी कर रहे हैं कि आपको एक तरफ से एक बहुत बड़ा इल्जाम आता है
کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس ہیں, ان کے تو جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ویسے نئی بات کیا ہے وہ بھی نہیں مجھے پتا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں ظاہر ہے الیکشن تو آپ نے نہیں کروانی, وہ تو کروانی ہے الیکشن کمیشن, بٹ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ تو ہے نا, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہے, آپ بھی تو کسی نہ کسی فرنٹ پہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوں گے, آج نہیں تو کل. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا آپ کی کوئی ذمہ داری یا کوئی رول نہیں ہے؟ 50 کے اشرے سے لے کر 2024 تک پاکستان میں چاہے انتخابات ہوں یا نہ ہوں حکومت رہی ہے, اور اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی اشرافیہ کے پاس ہے. وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں, ان کے نام بدل گئے ہیں, ان کی جماعتیں مختلف ہیں. اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے ورکنگ کلاس کے پاس نہیں ہے, اور شاید کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی, نہ آپ کے جو الیکشن کے کیمپین جو فائنانس ریفارمز ہیں وہ جب تک نہیں ہوتے, جب تک ایک عام آدمی الیکشن میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتا. مجھے بتائیں کہ یہ سارے نشان سب کو مل جائیں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں اور وہ کہاں سے آتے ہیں, اور وہ منتخب ہونے کے بعد وہ پیسے کیسے واپس ان کو ملتے ہیں؟ تو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کے پاس, جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوگی. باقی فرق ہے کوکا کولا اور پیپسی کولا کا, اس میں آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اپنے جو حکمران اشرافیہ میں سے کس جماعت کو کب منتخب کر کے اپنے ووٹ سے لاتے ہیں, یہ ہے بنیادی بات. جہاں تک کل رات کے فیصلے کا تعلق ہے, بہتر ہوگا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پینل میں ہوں اور قانونی طور پر اس پر گفتگو کریں. میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اس لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی ہے کہ اگر آپ جی مجھے بھی جوکس آتے ہیں. بات یہ ہے سن لیجئے اگر کوئی جماعت اپنے ارکان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر انتخابات کرا سکیں اور انہوں نے نامزدگیاں ہی کرنی ہے. آج آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے نا ایک جماعت کی, کل کسی اور جماعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک لیگل پریسیڈنس جو ہے وہ قائم کر لی ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. سولنکی صاحب, یہ اصل میں تو اب بات جو کر رہے ہیں وہ تو جمہوریت کی بات ہے نا, کہ وہ ایک آن گوئنگ ایک لانگ بیٹل ہے. وہ آج نہیں ہوگا کہ آج ہم اٹھ کے عوام فیصلہ کرے گی کہ عام ورکر جو ہے وہ لڑے گا. وہ اسی طرح چلے گی چیز, مگر وہ چلتی نہیں ہے نا. اسی کے اندر تو بار بار وہ اتنی انٹرپشنز آتی ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچنے کے قابل نہیں رہتے. اب جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں, اب یہ طے ہو گیا کہ جی نہیں, تو اگر وہ نہیں ہے, کہ سب شکایت کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پنجاب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, مولانا کو شکایت ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, پی ٹی آئی کو جو شکایت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. مسلم لیگ نون والوں سے پوچھے, وہ کہتے ہیں جی وہ تو جب تک وہ پرانا 2016 سے وہ کانٹا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں. تو سبھی کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, تو آپ اور میں تو الیکشن نہیں لڑ رہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ, تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ؟ آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ادھر, جو سٹیک ہولڈرز نہیں, جو یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کرانی, عدلیہ ہے, آپ کی یہ نگران حکومت کو تو رہنے دیں, جو سب سے بڑی ایک وہ جو ہے وہ ہیں پتی پتنی, اور وہ ہیں. تو آپ نے اگر
یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ بہت برے ہیں نہ کریں پلیز ایسے نہ کریں نہ دے دینا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ, ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے جو یہ تمام لوگ ہیں جو سب کے سب ڈسے ہوئے ہیں, سب کے پاس کوئی نہ کوئی زخم لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے جب لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے جو ایک سیاسی جدوجہد ہے, جو مزاحمت ہے, اب میں اس پہ تھوڑا سا میں کہوں کہ جس طرح سے ہمیں نظر آیا کہ جی نون لیگ نے جب ان کو 2017 میں ہونا شروع ہوا, 2018 کے الیکشن رگ ہو گئے, وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, وہ چپ کر گئے, کبھی مزاحمت, کبھی مفاہمت, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی ہاتھ ملایا, کبھی جھٹک دیا یا کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کیا ہے, کیا ہونی چاہیے اور کیا نظر آ رہی ہے؟ میں چھوٹا سا جواب دے دوں, آپ پھر آپ لمبا دے دیجیے گا. دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن حاصل تو کرنی ہے نا. تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, جس کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اسے یہ کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دینا ہے تو نہ صرف 8 فروری کو صبح 8 بجے خود نکلے, بلکہ اپنے ساتھ 10 15 دوست یار فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نکالے, اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے. اگر 8 فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ 50% سے اوپر چلی گئی, 55%, 60% تک چلی گئی, تو وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ جو ہے نا ان کو لگ بڑا جائے گا. جی میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان میں طبقاتی مشکلات بھی ہیں, اشرافیہ اور ورکنگ کلاس, اور وہ بھی ہونا چاہیے, اصول کی بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے لیے یہ اس بات کا جواز نہیں بن سکتی کہ جب تک یہ طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے اس کے بعد جمہوریت آ جائے گی. جمہوریت جو ہے الیکشن اس کی ایک بہت بیسک خصوصیت ہے, تو اس میں اس الیکشن کو ممکنہ حد تک آزاد اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں آزادانہ ہو رہے. میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ جو خاکی پولیٹیکل انجینئرز کی فیکٹریز ہیں, جب تک یہ بند نہیں ہوگی یہاں آزادانہ انتخابات نہیں ہوں گے. بیسیکلی کیسے ہوگا نا, یہ مزاحمت ہمیں نظر آ رہی ہے. ایسے ہوگا جیسے جنرل مشرف پر مقدمہ چلا, بہت اچھا, نواز شریف صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہیں یہ مقدمہ شروع کیا جنرل مشرف پر, کیوں نہیں تھا. یعنی جنرل مشرف سے کوئی ہمیں کوئی ذاتی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے آئین کو روننا جو ہے یہ تو لکھا ہوا ہے ان میں کہ یہ غداری ہے, اور لوگ یہ کرتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں اچھا جی یہ فلاں کے خلاف کر رہا ہے, جس کے خلاف بھی کر رہا ہو, جس کے خلاف بھی, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو سیاست میں جن کا کام نہیں ہے, قانون نے جس کو روکا ہے, ان کو سیاست میں سے نہیں لینا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لینا چاہیے تو پھر آئین بدل دیں, قانون میں پھر تبدیلی لائیں. جیسے کچھ ملکوں میں, انڈونیشیا میں, ترکی میں فوج کی حکومتیں تھیں مستقل طور پہ, چلی میں فلاں جگہ. لیکن جب تک آپ کہتے ہیں کہ ایک وفاقی جمہوری پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اور وہ یہ چل رہا ہے, اور اس کے باوجود لیکن چلائے گا کوئی اور, آئین میں ایک بات لکھی ہوگی لیکن ہوگی کوئی اور, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں ہو سکتا, مگر سوال پھر وہی ہے کہ کیسے ہو, کہ کیسے انقلاب آنا تھا تو آ چکا ہوتا. اب اگر انقلاب نہیں آنا, آپ نے ہتھیار بھی نہیں اٹھانا ریاست کے خلاف, تو اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ تو امپائر چلا رہے ہیں نا, سلطنت, بزنس کی سلطنت, سیاسی اقتدار کی سلطنت. یہ سلطنت جو ہے صرف لاجک سے نہیں ہوگی کہ ہم ان کو جائیں کہ دیکھیں جی یہ غلط ہے, یہ آپ نہ کریں. نہیں, عوامی تحریک, پاکستان کے جو اصل مالک ہیں 25 کروڑ عوام, ان کے پاس جانا, ان کا اٹھانا اور ان کو سیاست سے نکالنا جو ان کو سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو آئین کی بحالی, آئینی نظام کی بحالی, جمہوریت کی بحالی, اور جو MRD نے کیا تھا ضیاء الحق کے خلاف, جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر جنرل مشرف کے خلاف ہوا تھا. مگر خٹک صاحب وہ عوام خود بخود تو نہیں ہوتے نا, وہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو وہ لیڈ کرتی ہیں ان موومنٹس کو, وہ ڈائریکشن دیتی ہیں, ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس وقت 2 قدم آگے جانا ہے, 2 قدم پیچھے جانا ہے, اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے. اس کو یہ عوام تو نہیں کر رہے ہوتے نا, عوام کو تو لیڈ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی, میری ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی
جس میں بغیر سے کہ اس میں کون ہے، کوئی فلاں پارٹی ہے فلاں پارٹی ہے، نہیں، سب پارٹیوں کو. لیکن یہ تلخ تجربے آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کل نون لیگ کے ساتھ تھا، پرسوں پھر نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. سب پارٹیاں جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں 90s میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے کے تختے الٹے اور پھر کیسے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی، رولز آف دا گیم آئے. مجھے یاد ہے بزنجو صاحب، غوث بخش بزنجو صاحب، ہم حیدرآباد جیل میں تھے، بھٹو صاحب نے جو مقدمہ نیب پر چلایا تھا، میں بھی اس ملزموں میں سے تھا. تو مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کا آدمی آیا، اس نے کہا بزنجو صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کیا تجویز ہے. بزنجو صاحب بہت ہوشیار آدمی تھے، غوث بخش بزنجو پاکستان کے چند بہترین سیاستدانوں میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں علی گڑھ میں فٹ بال ٹیم میں تھا، علی گڑھ کالج میں. اس نے کہا میں فٹ بالر تھا، فٹ بال اس وقت تک کھیلا جا سکتا ہے جب تک لوگ ریفری کی ویسل سنتے ہیں، ریفری کی بات سنتے ہیں. اس نے کہا آپ نے بال بغل میں داب لیا ہے اور گول کی طرف آپ نے جانا شروع کیا ہے، بلوچستان میں ایک منتخب حکومت کو آپ نے زبردستی توڑ دیا ہے، تو یہ نہ کریں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، کل آپ سے کوئی ذرا طاقتور آ جائے گا، بال کو سینے کے ساتھ لگا کے گول میں لیٹ جائے گا اور کھیل ختم ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا، جاولک آیا اور 11 سال تک کھیل ختم ہو گیا. تو لوگوں نے سیکھا اس سے. تو میں سمجھتا ہوں اب جو کچھ گزرا ہے پچھلے 10 سالوں میں، یہ 2014 کے بعد جو سلسلہ نون لیگ پی ٹی آئی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، مولانا فضل الرحمن، سب کو ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے، جس میں جیسے انہوں نے سبق سیکھا تھا 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی، اسی طرح سے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جس میں سب شامل ہوں اور وہ فیصلہ کریں کہ عوام جس کو بھی ووٹ دیں، چاہے وہ بہت ہمیں برا لگتا ہو، لیکن لوگوں نے جس کو ووٹ دیا اس کو حکومت ملنی چاہیے. میر صاحب، میں ایک ڈفرنٹ اینگل میں آپ کو دینے لگی. یہ ایک آپ کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے اور اس طرح سے یہ فارورڈ ہے. ایک آپ کا 2018 کا انٹرویو چل رہا ہے اس وقت محیط پیرزادہ کے ساتھ، جب یہ ہو رہا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت کی ہو رہی تھی، تو اس پہ آپ نے کہا کہ بہت برا ہو رہا ہے، بڑا غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. مگر جس طرح سے نواز شریف نے فوج کو کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری ابھی یہ اتنی مضبوط نہیں ہے جمہوریت کہ اس وقت ایسی چیز کر سکیں، اس لیے یہ ہونا تھا ایون دو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت یہ جمہوریت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سین کے آپ پورے دانت سب کچھ ہی پھنسا لیا ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کیے ہوتے ہوئے یہ نہ ہو جو ہو رہا ہے؟ میں آپ کے ورڈز ریپیٹ کر رہی ہوں. دیکھیں 2018 کے اور 2024 کے حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ 2018 میں جب جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس کے خلاف ایک تو پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اور ہمیں عوام میں جب جاتے تھے تو اتنی مزاحمت نظر نہیں آتی تھی. ابھی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ پہلے تو سوری ٹو سے صرف ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں نظر آتی تھی، اب ہمیں کافی پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو پنجاب میں ایک اویئرنیس آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو اور انٹلیکچوئلس کو پتہ چل گیا کہ آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل 244 بھی ہے جو کہتا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب ہم کہتے تھے آرٹیکل 244 پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تو کہتے تھے یہ تو غدار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اویئرنیس آئی ہے یہ ایک امید کی کرن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ داخلی سیاست کے حوالے سے، ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے کیا کیا مفادات ہیں اور ان کا کیا کردار ہے. مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے 3-4 مہینے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس پہ میری گفتگو ہوئی ہے، بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد جب کچھ جو
पावर्स हैं उनकी एक मनपसंद हुकूमत यहाँ पे आ जाएगी तो उस हुकूमत को पुश किया जाएगा कि वो एक ताशकंद एग्रीमेंट करे। याद है ना ताशकंद एग्रीमेंट जो जनरल यूब खान के जवाल का बायस बना था। वो ताशकंद एग्रीमेंट जो है मुझे लगता है वो पाकिस्तान की पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगी और उस ताशकंद एग्रीमेंट के खिलाफ तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दो के सिवा वो मुत्तहिद हो जाएंगी और वैसी ही तहरीक चलेगी अगर जैसी के 60s में अयूब खान के खिलाफ चली थी। वो एक डिक्टेटर के खिलाफ चली थी, इस मरतबा जो तहरीक है वो एक माइंडसेट के खिलाफ चलेगी, ये मुझे लगता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो बिहाइंड द सीन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं वो मुझे लगता है ये इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए पाकिस्तान में मजबूत सियासी जमातें चाहिए। सियासी जमातें इतनी मजबूत है नहीं है, तो जो सियासी जमातें जो हैं वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के सिर्फ पावर हासिल करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है अपने पांव पे वो कुल्हाड़ी मारने जा रही हैं और आपको 6 महीने के अंदर अंदर 8 अगस्त 2024 तक पता चल जाएगा कि ये इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है। अच्छा, ये तो खैर आपकी प्रिडिक्शन है। उस वक्त भी कोई 2018 में भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये कितनी देर कंपनी चलेगी। अब देखते हैं कि ये क्या आगे होता है क्या नहीं होता। सुलंगी साहब, ये जो मीर साहब बात कर रहे हैं कि ये एक मनपसंद हुकूमत का आना, ये कितना एक वो है हकीकत है और कितना फसाना है कि आप ये एक परसेप्शन क्रिएट करके एक तो है, एक तो बीच में ये नहीं है कि सारे का सारा फसाना है तो सही, लेकिन एक सारी की सारी एक एक्सरसाइज को आप मुतनाज़ा बना दें तो उसके बाद जो आपके जो भी रिजल्ट आए तो वो यही होगा। हालांकि 2018 में भी ये हो रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा उसकी वो नहीं थी मूवमेंट, जैसे ही कह रहे हैं कि उस वक्त इतनी ज्यादा उस तरह की नहीं हो रही थी बात। तो ये फिर सिलेक्शन की एक्सरसाइज का फायदा क्या है? अगर ये परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी तो फिर ये क्या फायदा? और ये सोशल मीडिया का किरदार पे भी मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूंगी कि इस वक्त भी जो जितना ये एक की जा रही है कि कोई बीच में फेक न्यूज भी चल रही होती हैं, बीच में वो भी चल रही होती हैं और एक क्रिएट कर दी जाती है एक फिजा कि हम समझते हैं कि दिस इज द रियल वर्ल्ड, जो वर्चुअल वर्ल्ड है कि दिस इज द रियल वर्ल्ड, कि यही हो रहा है। मेरे ख्याल में जो नई हुकूमत बनेगी 8 फरवरी के बाद, जो असल चैलेंजेस हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम के तो खैर हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान के मुआशी बका का है, जिस पर बहुत कम बात होती है। क्योंकि जिस हालत में हम खड़े हैं, हमारे इस आज के जो हाजरीन हैं उसमें नजम सेठी साहब जैसे लोग बैठे हैं जिनकी नज़र है मुल्क की मईशत पर। आप पिछला बजट देख लें कि अगर वफाकी हुकूमत के पास कोई 7,000 अरब से भी कम पैसे हों और तकरीबन उतने ही पैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट में बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों के देने हों, तो फिर आपको जो वफाकी हुकूमत चलानी है, आपके जो और बड़े बड़े अखराजात हैं, आपके 1,000 अरब से ज़्यादा स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के लॉसेस हों, कोई 3-4 हज़ार अरब रुपए जो है वो आपके रियल स्टेट में टैक्स एवेजन हो, आपके होलसेल और रिटेल सेक्टर में तकरीबन इतनी ही या इससे ज़्यादा की टैक्स एवेजन हो, तो ये रियासत जो है वो इकोनॉमिकली वायबल कैसे होगी कि आपकी जो जीडीपी है उसका 1/4 ज़राअत है जो कि 40% के करीब आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करती है। अगर $350 अरब की अगर आपकी जीडीपी है तो तकरीबन 87.5 अरब डॉलर जो है वो एग्रीकल्चर की आपकी इकॉनमी है। और पिछले साल पूरे चारों सूबों से जो ज़राई इनकम टैक्स जमा हुआ था वो 3 अरब रुपए से भी कम था। तो आपके जो मुलाजमीन हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, आपके एक्सपोर्टर्स उससे कम देते हैं।
یہ ریئل معاملات ہیں. آپ پورے اس خطے کے اندر سب سے کم جو تعلیم پر خرچ اور صحت پر جو خرچ کرنے والے ممالک میں ہیں. آپ پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے, انوائرمنٹل جو کلائمیٹ جو ہے وہ تو ہے ہی, ہم ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ ممالک میں ہیں. لیکن پاکستان جب بنا تھا اس وقت مشرقی بنگال جو مشرقی پاکستان بعد میں بنا, اس کی آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ تھی اور موجودہ پاکستان کی 5 کروڑ 80 لاکھ تھی. آج وہ 16 کروڑ کے قریب ہے اور ہم 25 کروڑ کے قریب ہیں. وہ ہم سے کم مسلمان ہیں بنگلہ دیش والے. تو یہ اصل معاملات ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے ہوں گے. آپ اس کو جو کچھ بھی کہیں اس کے بغیر آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی وائبل نہیں رہ سکتا. بہتر ہے کہ ان ایشوز پر بات ہو. باقی جو ہے وہ تفریح کے لیے ہم بہت ساری باتوں پر بات کر سکتے ہیں. یہ تو اسی وقت ممکن ہے نا کہ آپ کی کوئی ادھر کوئی سیاسی استحکام آئے گا. وہ میر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ وہ حکومت میں آئے گی تو پھر یہ کروائیں گے, تحریک چل پڑے گی. تو کہاں سے وہ سیاسی استحکام آنا ہے جس سے معاشی استحکام آنا ہے؟ تو میں نے آپ کے فتووں کا جواب دیا. میرے تو سوال تھے, فتوے نہیں. اچھا جی, ہم اب کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن کھولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. پلیز وہ بھی پچھلی دفعہ جس طرح ہم کو کہا کہ اپنی تقریر نہ کرنا شروع ہو جائیں, سوال پوچھیں, اپنا نام بتائیں اور پوچھیں کس سے سوال کرنا ہے اور سوال کو مختصر رکھیے گا. اور پلیز کوئی بدتمیزی, کوئی پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے. جی ادھر مائک دیجیے گا. السلام علیکم. میرا سوال تینوں سے ہے کہ اس وقت الیکشن سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا, جبری گمشدگیوں کا. اس کے اوپر اسلام آباد میں لوگ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ریاست اس پر کیا سوچ رہی ہے. سولنگی صاحب سے میں یہ سوال ہے کہ اس پر ریاست کیا سوچ رہی ہے, اور حامد میر صاحب سے اور خٹک صاحب سے بھی تجزیہ چاہوں گا کہ ریاست سے وہ مطمئن ہے, اس کے اقدامات سے مطمئن ہے یا نہیں. ہاں جی. دیکھیں, جو لوگ بلوچستان سے آئے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے, عورتیں اور بچے, وہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. اور وہ سلوک جو ہے وہ اتنا برا تھا کہ, اور اندھیرا تھا, تو وہ آپ لوگوں تک صحیح طرح پہنچا نہیں ہے کہ کیا, وہ بس آپ کو یہی پتہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا, بلوچ خواتین اتنی دور سے امید لے کے آئی تھیں اسلام آباد, ان کی امید پر لاٹھی چارج کیا, اس پہ گندا پانی برسایا گیا, ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا. پھر جب ہائی کورٹ نے کہا ان کو چھوڑ دیں, تو ہائی کورٹ میں کہا اچھا جی چھوڑ دیا, لیکن نہیں چھوڑا. پھر آپ نے ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی. آپ ڈیپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ انلیگل امیگرینٹس کو. تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نے, جس کے کہنے پہ بھی ان کو اس دن ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی, اس نے دراصل بلوچوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے, اور آپ نے اگر اسلام آباد آنا ہے تو آپ کو آئی جی اسلام آباد سے ویزا لے کے آنا چاہیے, کیونکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت حاکم شہر بنا ہوا تھا. تو بہت غلط میسج گیا ہے اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن ایک پازیٹیو اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ لگا لیا, تو اس کے بعد جو لوکل پاپولیشن ہے پنڈی کی, اسلام آباد کی, آس پاس کے شہروں سے لوگ خیبر پختونخوا سے وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی, ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ان کو ایک میسج یہ ملا کہ جو اسٹیٹ کے کچھ ادارے ہیں وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں, وہ تو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے, لیکن جو عام پاکستانی ہے, جو پنجاب میں رہتا ہے, جو خیبر پختونخوا میں رہتا ہے یا فیڈرل کیپٹل میں رہتا ہے, وہ ہمیں اپنا بھائی اور ہمیں اپنی بہن سمجھتا ہے. تو لیکن جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی جو بوڑھی خواتین ہیں جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی, میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی ہے. وہ ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں. اور ایک بات میں اور یہاں پہ, کیونکہ خواتین زیادہ ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بات آپ کو نہیں بتائے گا, اس وقت بلوچستان کا جو مرد ہے وہ اتنا ریڈیکلائز نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے, کوئی سرکاری نوکر ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. بلوچستان کی جو عورت ہے وہ بہت ریڈیکلائز ہو گئی ہے. اس کے اندر اتنی نفرت ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس نفرت کو اب کول ڈاؤن کرنے میں کم از کم 10 سال چاہیے. زبان پہ نہیں لائیں گے وہ, لیکن وہ بہت نفرت کرتے ہیں. اتنی نفرت ہے کہ میں جب بنگلہ دیش میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں نظر آتی. تو اس لیے یہ لاہور شہر جو ہے, یہ لاہور شہر
کو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے, تو یہ جو پاکستان کا دل ہے اس میں کچھ درد ان لوگوں کے لیے بھی اٹھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے درد نہیں اٹھے گا تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے, پھر وہ کر گزرے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مختصر. یہ میں شاید یہ کہنا چاہتا ہوں, بالکل جو میر صاحب نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے. میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں اس کمیشن میں تھا جو جسٹس اطہر بن اللہ کے حکم پہ بنا تھا بلوچ اسٹوڈنٹس کی گریوینسز کے لیے. صدر اختر مینگل اس کے کنوینر تھے اور ہم لوگ اس کے ممبرس تھے. تو اس میں بلوچستان گیا تھا. 2022 نومبر میں ہم گئے کوئٹہ میں, یہ کیمپ جو تھا وہاں گئے اور بلوچستان یونیورسٹی گئے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یونیورسٹی میں دیکھا, ظاہر میڈیا میں تو رپورٹ نہیں ہوا, لیکن جو ہم نے دیکھا وائس چانسلر نے ہمیں الگ سے ایک بریفنگ دی, وہ رسمی سی فارمل سی, لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ سے ملنے گئے تو پہلے اسٹوڈنٹس آئے نہیں. کچھ تھوڑی تعداد میں ایسے ایک دو قطاروں میں تھے, باقی ہال خالی تھا. بہرحال ہم نے شروع کیا اپنا فنکشن. تھوڑی دیر کے بعد اسٹوڈنٹس آئے, بڑی تعداد میں آئے, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, اور ہال بھر گیا, گیلریاں بات. اچھا ہم حیران تھے. تو اختر مینگل نے کہا کہ ہمیں تو شک تھا کہ آپ کو کسی نے روکا ہے یا کیا بات ہے. تو وہاں جو مقامی سینیٹر تھے کامران مرتضیٰ جو کوئٹہ کے ہیں, انہوں نے کہا سردار صاحب آپ نے غور نہیں کیا, یہ بچے دور کھڑے تھے, آ نہیں رہے تھے, یہ اس بات کا انتظار, ان کو پتا تھا کہ پہلے تلاوت ہوگی, پھر قومی ترانہ ہوگا, اس کے بعد ایجنڈا شروع ہوگا. یہ قومی ترانہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے. ہزاروں بلوچ لڑکے لڑکیاں, یعنی یہ آپ جو بات کریں نا, میں اس کی تائید میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی گہری یہ نفرت ہو گئی. اگلے دن گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی, میں نے وہاں یہ کہا, میں نے کل بلوچستان یونیورسٹی میں وہ دیکھا جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں قطر میں میں نے دیکھا تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ آج اگر آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو آپ کیا کسی سارا دسمبر کا انتظار کریں گے؟ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ آج کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ جبری گمشدگی جو ہے وہ بیسیکلی ریاستی دہشت گردی ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے, لیکن ان کے بارے میں جب بل آ جاتا ہے وہ ہاؤس میں گم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, یہ ماننے والی بات ہے. پارلیمنٹ میں قانون گم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کو فیلنگ اسٹیٹ بنا رہے ہیں, اس کو اسٹیٹ کو ناکام مرد بیمار جنوبی ایشیا کا جرنیل شاہی اس کی ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں مین ذمہ داری جرنیل شاہی پہ. جب تک پاکستان کے عوام اور سیاسی پارٹیاں اٹھ کے یہاں پر جمہوریت اور آئینی نظام کی بحالی نہیں کرے گی, یہ قصے ہوتے رہیں گے. خدا نخواستہ ہم کسی اور ٹریجڈی سے ہمارا سامنا نہ ہو جائے. ان کو اچھا مائک آپ کے پاس ہے. جی میرے پاس. سورنگی صاحب یہ کوشچن آپ سے ہے. سورنگی صاحب یہ کوشچن آپ سے. آپ نے بڑی اچھی بات کی جو کہ اکنامک سچویشن پاکستان کی ہے اس وقت, اور میں اس چیز کو کافی دیر سے اسٹڈی کر رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 سال سے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم کو پتہ ہے کہ ہماری اکنامک سچویشن اتنی خراب ہے تو ہم اس کے لیے ٹف میجرز کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے خرچے اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں, نئی گاڑیاں اسی طرح آ رہی ہیں, لوگوں کی شہنشاہیاں اسی طرح چل رہی ہیں. یہ تو ایسا وقت ہے کہ ہم کو سوائے وہ چھوٹی سی اور سوزوکی آلٹو, اس کے علاوہ تو کوئی گاڑی کسی گورنمنٹ سروینٹ کے پاس ہونی نہیں چاہیے. جی ویری ویری سیریس. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تو کوئی حکومت آ کے ہی کوئی کرے گی. جی ادھر دیجیے گا مائک, ادھر دیجیے گا مائک. السلام علیکم سولنگی صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ جو بلوچی ویمن کے ساتھ ہوا تھا سلوک, تو آپ لوگوں نے پھر گورنمنٹ نے کیا کیا تھا اس کے بعد؟ تھینک یو. پاکستان میں کوئی بلوچی ویمن نہیں ہے, بلوچ ویمن ہے. بلوچی زبان ہے اور بلوچ لوگ ہیں. جی بلوچ کہتے ہیں. بلوچ کو بلوچ کہنا چاہیے جس طرح آپ پختون کو پختون کہتے ہیں, پختون ہی نہیں کہتے. زبان بلوچی ہے. لوگ طرح سے افغانی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ان کی کرنسی کا نام ہے. جی ہاں, دیکھیں اس سے پہلے کافی تفصیل سے خٹک صاحب اور میر صاحب نے بات کی ہے, اور خٹک صاحب سے بہتر شاید یہاں پر کوئی شخص نہیں ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دے سکیں. دوسرا سوال
दूसरा अगर कोई शख्स हो सकता है तो वो मेरे सामने बैठे हैं, नजम सेठी साहब। जो बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने पेचीदा हैं कि उस पर किसी आधे घंटे के जो मुज़ाकरा है या सवाल जवाब है उसमें बात नहीं हो सकती। मुख्तसर जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ बलोच ख़वातीन के साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इसका हल है, जो पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं और जो दूसरे मुतल्लिका फरीक हैं, वो मिलकर इसके बारे में ही कोई मुस्तकबिल का कोई हल तजवीज़ कर सकते हैं। ये निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं है। बलोच ख़वातीन जो चली हैं तुर्बत से, तो कितने दिन लगे हैं उनको, बहुत दिन लगे हैं इस्लामाबाद तक पहुंचने में। पूरे इस अरसे में कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, किसी ज़िला इंतज़ामिया ने, पुलिस ने कोई ऐसी बड़ी कोई गैर मामूली कोई सरगर्मी नहीं की कि जिसके नतीजे में उनका इस्लामाबाद तक पहुंचने में कोई मसला हो। जो हमारी मालूमात है वो ये हैं कि जब वो पहुंचे हैं 26 नंबर चुंगी, उनसे कहा गया कि जी अगर आपके क्या इरादे हैं। उन्होंने कहा जी हमने जलसा करना है और हमने एहतजाजी तौर पर बैठना है। तो उनको बताया गया कि जी जो H9 का एरिया है आपको वहाँ हम ऑफ़र कर सकते हैं, F9 पार्क दे सकते हैं। लेकिन उनका इसरार था कि जी हम डी चौक जाएंगे। जो अभी तक प्रैक्टिस है वो ये है कि जी हम जो कोई भी ग्रोह है, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, उसको हम रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ये पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं काफ़ी अरसे से। जो वाक़या हुआ वो रात के शायद 1 बजे के बाद हुआ, और जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि प्रेस क्लब में जो बैठे हुए लोग थे, जब उन्होंने मूव करना शुरू किया और वो अयूब चौक जो है जो मैरियट के करीब है वहाँ तक पहुँचे और आगे जाने की कोशिश की, तो क्योंकि पुलिस के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना, तो जो पुलिस के पास जो नॉन लीथल जो मेथड्स हैं जिसमें लाठी चार्ज है, वाटर कैनन है, गिरफ्तारियां हैं, ये उन्होंने किया। अब इस पर लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि उसमें क्या मुनासिब था, क्या गैर मुनासिब था, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए थे, पहले वो ख़वातीन और बच्चे वो रिलीज़ हुए, 163 लोग उसके बाद हुए, और आखिरी जो 34 लोग थे उनको रिहा किया गया। लेकिन जो उनके जो मसाइल हैं, आपके इल्म में होगा कि मैं हसन फवाद, गवर्नर बलूचिस्तान और जमाल शाह, हम गए थे। हमारी जो गुफ्तगू हुई वो वीडियो जो है वो आपके पास है, वो हमारी गुफ्तगू आप सुन सकते हैं कि जी हमारी उनसे किस लबो लहजे में बात हुई। अभी तक जो सूरत हाल है वो वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, वो हालात कैसे हैं वो उसके बारे में आप ही बेहतर बता सकते हैं। हमारी ख्वाहिश अलबत्ता ये है कि वो पुरअमन तरीके से वापस जाएं और कोई ऐसी मुज़ाकराती कमेटी बने जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इक़्तिदार में आना है, जो इस मसले की तरफ कोई बेहतर हल दे सकती हैं ताकि ये मामला जो है वो एमिकबली रिजॉल्व हो। थैंक यू जी। अभी हम सवाल नहीं और ले सकते जी, टाइम खत्म हो गया है। ये जो अभी एक सियासी जो जिसकी बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, तो वो जो एक शेर है कि आखिरी तज्जिया यही है मलाल, आदमी दायरों में रहता है। और ये दायरा सिर्फ उस सूरत में टूट सकता है, जो मुझे इन सब की बात समझ में आई है कि एक इज्तिमाई जब तक उसका इतराफ, इदराक और कोशिश नहीं होगी तब तक ये तमाम जानवर चिड़िया घर में कैद रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।